बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। पार्टी इजलास को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एतमाद में लिया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कहना था कि हुकूमत और फ़ौज के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं, एक ही सफ़े पर हैं। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, मुल्क की सियासत, महंगाई, तमाम मामलात पर बातचीत हुई और मामलात ज़ेर गौर आए। इजलास के बाद तफसीलात बताते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात फवाद चौधरी साहब ने कहा कि DGISI की तैनाती चंद दिनों में हो जाएगी और उन्होंने कहा कि हुकूमत और अस्करी क़यादत के दरमियान किसी किस्म का ना तो कोई तनाव है और ना ही इख्तलाफ है और मामले को गैर ज़रूरी तौर पर हवा दी गई। एक तो इस हवाले से ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। दूसरा, बलोचिस्तान की सूरत हाल पर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई गई है बलूचिस्तान असम्बली में, और इसमें जो पेश हैं वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी जो हुक्मरान जमात है और PTI कोलिशन पार्टनर है, उन्हीं के नाराज़ अरकान हैं और वो इनके ख़िलाफ़ हुए हैं। साथ में अपोजिशन भी है। आज इस्लामाबाद में मौजूद थे वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब। उन्होंने इस चैलेंज को कबूल किया हुआ है और आज उनकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई। आज उन्होंने सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकात की और ज़हूर बुलेदी साहब जो कायम मुकाम इस वक्त सदर हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी को, उनके कायम मुकाम सदर होने को गैर कानूनी करार दिया। तो बलूचिस्तान में जो ये सियासी हलचल है, सियासी बेयकीनी की सूरत हाल है, ये इसके बादल कब छटेंगे और इसमें कौन जो है वो सबकत ले जाएगा, ये मामला भी ज़ेर बहस आएगा। फिर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की आज एहतसाब अदालत में मशकूक ट्रांजैक्शन से मुतल्लिक पेशी थी और वहाँ पर उन्होंने अपनी बरियत की दरख्वास्त भी दी, लेकिन बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। ये जो नया तरमीमी नैब ऑर्डीनेंस है, इसको सामने रख कर जो उनके वकील हैं फारूक नायक साहब, सेनेटर साहब, उन्होंने दरख्वास्त दी थी। ताहम इस दरख्वास्त की मुस्तरद होने के बाद उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू भी की सहाफ़ियों से और वहाँ आसिफ जरदारी साहब ने ये पेशन गोई की है कि अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। तो हमारे पास वी हैव अ फुल चार्ट, इसी तनाजुर में गुफ्तगू करेंगे। जो नुमाइंदा शख्सियात मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ मैं आपसे करा दे तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं याकूब शेख साहब। आप पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फॉर इकनॉमिक अफेयर्स, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। आपका बहुत शुक्रिया याकूब शेख साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। और हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर स्टेट्स एंड फ्रंटियर रीजन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। बलोच साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने हमें ज्वाइन किया और हमारी कोशिश होगी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी, क्योंकि जब बलूचिस्तान का जिक्र करें, बल्कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से आपका ताल्लुक है। और आज जब जाम कमाल साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान इलेक्शन कमीशन गए तो आप भी उनके हमरा थे। काकड़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जरा स्टार्ट कर लेते हैं बलूचिस्तान से। बताइएगा सर, बलूचिस्तान में इस वक्त क्या सिचुएशन है? वज़ीर आला बलूचिस्तान आपकी अपनी जमात के नाराज़ अरकान वज़ीर आला साहब के खिलाफ हुए हुए हैं, फिर उन्होंने ट्विटर पे अनाउंस किया 1 अक्टूबर को बाप की सदारत छोड़ने का। आज मैं सुन रहा था जाम कमाल साहब को, उन्होंने कहा कि वो ऐलान था और वो अभी भी एक तरह से सदर हैं और ज़हूर बुलेदी साहब जो हैं वो गैर कानूनी सदर का उनका नोटिफिकेशन हुआ है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ वेयर बलूचिस्तान अवामी पार्टी प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्टैंड्स टुडे, अपने ही अरकान मुनर्रिफ हुए हैं काकड़ साहब? बहुत शुक्रिया अनवार। सबसे पहले तो पार्टी प्रेसिडेंशियल जो इशू है उससे ले लेते हैं। देखिए, जाम कमाल साहब ने एक ट्वीट की थी, वहां पर उन्होंने इंटेंशन अपनी डिक्लेयर की थी कि ही वांट्स टू रिलिंक्विश द पार्टी प्रेसिडेंशियल पोजीशन, और उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने GS को और दूसरों को कहा था कि इलेक्शंस जल्द अनाउंस करें। ये पूरा पैरा आया था उस ट्वीट का। अब दूसरी जानिब से क्या होता है कि इंटरिम टाइम के लिए कन्वीनियर जो है वो अपॉइंट होता है, कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन चूंकि वहां पे लग ऐसे रहा है कि नीयत का फतूर है, इंटेंशन दुरुस्त नहीं थी, तो उन्होंने बजाय इसके कि इंक्वायर करते, पूछते कि आप हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, करंट चीफ मिनिस्टर हैं, क्यों आप इस इरादे के तहत इस नतीजे पे पहुंचने वाले हैं, फौरन ही एक ऐसी चीज क्रिएट कर दी जो कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोई एक्टिंग
प्रेसिडेंट का ये तस्वुर ही। फासले क्यों हैं काकड़ साहब? बलूचिस्तान अवामी पार्टी वहाँ हुक्मरान वो हमारे जमात है। दोस्त हैं, वो हमारे दोस्त हैं। अनवार ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता हमारी उनके साथ दुश्मनी हो गई है। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी प्राइमरीली जो है ना, उन इलेक्टेबल्स का प्लेटफॉर्म था अलॉन्ग विद फ्यू अदर्स, जो कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सिंस द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एक असर रखते थे। अच्छा, ऐसे का फायदा ये होता है कि वो बहुत जल्द इलेक्टोरल रिजल्ट के तौर पर सूबे में या मुल्क में उभर के सामने आ जाती हैं। मसला उसका ये होता है कि टॉप पोजीशन के लिए एस्पिरेंट्स जो होते हैं ना, वो एट टाइम्स 2, 3, 4, 6 लोग होते हैं। ठीक। अब वो जो ख्वाहिश होती है ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, वो आपको इंश्योर करने के लिए जो है ना हैम्पर करती है, रोकती है, और आप चाहते हैं कि कैओस में प्ले करें। अब्दुल रहमान खेतरान साहब जो आपके पार्टी के तर्जुमानों ने आज उन्होंने बड़ा संगीन इल्जाम लगाया कि हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है और वजीर आला साहब पे लगाया है। जी, वो ऐसे ही उन्होंने कह दिया होगा, कोई हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह की हमें जरूरत नहीं है। हमने कितने मेंबरान इस वक्त काकड़ साहब, माजर चाहता हूं फॉर इंटरजेक्टिंग, कितने मेंबरान इस वक्त आपके साथ हैं? अक्सरियत जी अक्सरियत हमारे साथ। सर, अक्सरियत तो एक जनरल है ना, 33 चाहिए ना वजीर आला के लिए, 38 हैं, 40 हैं, 42 हैं। हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है टू सपोर्ट अ गवर्नमेंट वो मौजूद है। ठीक है, जरा मेरे साथ रहिएगा। मैं चाहूंगा कादिर बलोच साहब, आपका ताल्लुक भी ज़ाहिर बात है प्राइमरीली बलोचिस्तान से है और गवर्नर भी रहे हैं। बताइएगा अपोजिशन इस वक्त क्या राय रखती है? पीपल्स पार्टी के एमपीएस भी हैं। बलूचिस्तान में 2018 में भी इशू आया था, उस वक्त के वज़ीर आला के खिलाफ भी। इस दफ़ा फिर वज़ीर आला जाम कमाल साहब उस वक्त ज़हरी साहब थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर बात करने की कोशिश करूँगा। अंदरूनी बातों का मुझे पता नहीं है इनकी पार्टी का। जी, जो हमें पता चला, जो सामने मीडिया में चीज़ें आई, वहाँ पर 14 मेंबरों की दस्तखत से एक तारीख अदम एतमाद पेश किया गया। उस 14 में से लोगों को मैं जानता हूँ, 3 लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक इनकी पार्टी से नहीं था, जिनके कोलिशन पार्टनर्स थे। 2 बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हैं और एक मेरे ख्याल में पता नहीं उसने दस्तखत किया कि नहीं किया, वो बड़े पेश थे तारीख इंसाफ के। तो बाकी 11 मेंबर इनके अपने पार्टी के थे और 22 मेंबर बिल्कुल ब्लू ब्लडेड उसके हैं अपने अपोजिशन के, जिसमें से 11 JUI के हैं, 10 BNP बेंगल के हैं और 1 पश्तूनख्वा का है। तो अगर इनके कोलिशन पार्टनर्स को हटाया जाए और इनके 11 मेंबर को शामिल किया जाए उस 22 के अंदर, तो 33 की फिगर बन जाती है, जो कि रिक्वायरमेंट है तारीख अदम एतमाद के पास होने का। इस पॉइंट को यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ। अब अगर दस्तखतों से एक अपनी पार्टी के 14 मेंबर, 11 इनके और 3 कोलिशन के दस्तखतों से एक तारीख अदम एतमाद आया हुआ है। दूसरी तरफ से ऐलान शुदा है, ऑलरेडी अपोजिशन अपनी तारीख अदम एतमाद पेश कर चुकी थी इससे पहले, और उसके वो टेक्निकल बुनियाद के ऊपर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ऐलान किया है कि कोई तारीख अदम एतमाद आएगा, अब उसको सपोर्ट करेंगे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जाम साहब भी कई मरतबा कह चुके हैं, अनवार भाई भी यही कहेंगे, इनके पास 26 मेंबर्स हैं इस वक्त। 26, 40 मेंबर की इनकी कोलिशन थी जिस पर हुकूमतें कर रहे थे। 40 में से 14 बिछड़ चुके हैं, तो 14 को निकाल दीजिए, वही 26। इस 14 को अगर आप ऐड करें उस 22 के अंदर, तो ये 36 बन जाते हैं। तो 36 और 26 वाला मामला है। अब रह गया बात के ये तमाम ये फैक्ट्स हैं, सामने आए हैं, बिल्कुल फर्श पे पड़े हुए हैं, टेबल पे पड़े हुए हैं। अब इनमें चेंज कैसे आएगा, क्यों चेंज करेंगे, जबकि अपने दस्तखतों से उन्होंने सबमिट किया है। अपोजिशन के बारे में भी लोगों को 100% यकीन है कि वो उसी तरह से रहेंगे। तो फिर आदमी मजबूर हो जाता है अब्दुर्रहमान खेतरान के बातों पे यकीन करने के लिए कि ये 36 के मौजूदगी में और अपनी 26 को बतौर फैक्ट के एडमिट करने के बाद फिर अगर कोई ऐसा रिज़ल्ट आएगा जो 26 जाके 33 बन जाएगा और वो 36 है वो दाएं बाएं हो जाएगा, तो कौन से वो अवामिल होंगे जो इस तब्दीली को लाएंगे? क्या वो असर रसूख होगा, पैसा होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, अंदर की बातों का मुझे पता नहीं है।
इल्ज़ामात की सियासत के ऊपर मैं यकीन नहीं करता आपकी इजाजत से काकड़ साहब से इसका रिस्पांस ले लेते हैं, क्योंकि काकड़ साहब मीटिंग के बावजूद हमारे साथ मौजूद हैं। काकड़ साहब, आपकी जनरल कादिर बलोच साहब कह रहे थे कि जो मेंबरान हैं वो तो 14 आपकी पार्टी के और अपोजिशन के 22 मिलाकर, तो वो तो अपोजिशन का पलड़ा इस वक्त भारी है। तो ये जो तहरीक अदम एतमाद है, पर उम्मीद है जाम कमाल साहब वज़ीर आला बलोचिस्तान के इसको डिफीट कर लेंगे? किस बुनियाद को और किस बुनियाद पे एतमाद है वो पूछ रहे हैं? जी इंशाल्लाह बिल्कुल हम पूरे पर उम्मीद हैं कि हम उसको डिफीट करेंगे। रीज़न उसकी ये है कि जो 14 सिग्नेटरीज हैं, हम उनके साथ कम्युनिकेशन में हैं, पब्लिकली भी प्राइवेटली, और 7 से 8 ऐसे मेंबरान हैं जो इस पोजीशन को रीविजिट करना चाहते हैं। अच्छा। उन्होंने हमें अश्योरेंस दी है कि वो इस एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहते हैं। 3, 4, 5 अफराद ऐसे हैं जो अभी तक वहाँ पर वो रिजिड पोजीशन इख्तियार उन्होंने की हुई। तो उम्मीद हमें उन पे भी है कि शायद वो भी सुबह का लौटा शाम को खरा है तो उसको भूला नहीं कहते। उम्मीद है कि चीजें ठीक हो जाएगी। इस मामला इस नहज पे पहुंचा क्यों कर अनवारुल हक काकड़ साहब? देखिए, मैं आपको फिर अर्ज कर रहा था कि जब आप डे 1 से आपके एस्पिरेंट्स 4-5 ऐसे हों चीफ मिनिस्टरशिप के, और ये ना भूलिए कि 18th अमेंडमेंट के जहाँ पे हमें बड़े फवायद हुए हैं, वहाँ पर उसने जो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन है उसको फाइनेंशियली इतना स्ट्रेंथन कर दिया है कि बदकिस्मती से कुछ लोगों को बड़ा लुक्रेटिव नजर आता है, और वो बजाय इसके कि रिलीजियोसिटी के साथ फाइनेंशियल डिस्पेंसेशन बेहतर अंदाज हो, अच्छे प्रो पीपल प्रोजेक्ट सामने आए, कुछ लोग उसको ये समझते हैं कि शायद उसको बुनियाद बना के वो कोई फाइनेंशियल या सोशल लेडर चलाएंगे, जो कि बदकिस्मती है। लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और इसको एड्रेस करना चाहिए। इसके लिए प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो है उसका इमीडिएटली अनाउंसमेंट होगा, तो आपको जो ये शहद के छत्ते की तरह हर एक चीफ मिनिस्टर के इर्द गिर्द घूमना चाह रहा है, इस पे कम होगा प्रेशर और लोग जिलों की तरफ और मकामी हुकूमतों की तरफ जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई आज सीएम बलूचिस्तान की, क्या उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फेडरल गवर्नमेंट ने या पीटीआई ने अपना वजन जो है आप लोगों के पलड़े में डाला हुआ है कुल्ली तौर पे? 100% डाला हुआ है। आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने चीफ मिनिस्टर को अश्योर किया है कि उनकी मुकम्मल सपोर्ट और उनकी पार्टी की सपोर्ट होगी। मेरी अपनी बात शाह महमूद कुरैशी साहब से हुई, फॉरेन मिनिस्टर जो है, उन्होंने तफसील पूछी बलूचिस्तान के हवाले से, मैंने कुछ गुजारिशात उनके सामने रखी। उन्होंने अश्योर किया कि एज ए डिप्टी चेयर ऑफ द पार्टी वो सपोर्ट करेंगे। असद उमर साहब के साथ वहाँ पे गुफ्तगू हुई, वो काफी मुस्बत थे, पॉजिटिव थे और पूरी पिक्चर को देख रहे थे। तो कोई सच मुझे किसी रैंक एंड फाइल में कोई कंफ्यूजन नहीं आई नजर आई। पूरी मुकम्मल एक यूनिफॉर्मिटी के साथ पीटीआई की सपोर्ट है जाम कमाल साहब। जाम कमाल साहब ने आउटरीच किया था, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब से मुलाकात हुई। आज सियासी और सहाफती हलकों में था कि अपोजिशन से मुलाकात के लिए उन्होंने आउटरीच किया कि उन्हें सपोर्ट करें, लेकिन वहां से गालिबन इनकार हुआ। तो इन हाउस क्या वजह है कि नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है। तस्वीरें तो आई थी हैदरी साहब से मुलाकात की। आप अर्ज बिल्कुल सुन लें। नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है कि उनसे सियासी सपोर्ट मांगी। ये बात दुरुस्त है कि हैदरी साहब से मिले। हैदरी साहब से मैं भी मिलता हूँ, मेरे तो कोलीग भी हैं। कलात के साथ मेरा 2-3 जनरेशन का वास्ता है। मेरे दादा कलात में रहे हैं, मेरे वालिद कलात में रहे हैं, हमारा समाजी ताल्लुक भी है। इस तरह जाम साहब जो हैं उनका ननियाल कलात का है, वो एक समाजी राब्ता था, उसका कोई पॉलिटिकल मनूरिन से ताल्लुक नहीं था। मौलाना नवासे ने अपने घुटनों का ऑपरेशन किया था, मेरा एक ही जिला है उनके साथ। जाम साहब उनकी कादिर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मैं रोपिन करूंगा क्योंकि याकूब शेख साहब भी कादिर साहब कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं। जी जी, मैं तो ये बात कहूँगा कि तारीख अदम एतमाद पेश हुआ, 14 मेंबरों ने दस्तखत की, 22 मेंबर दूसरी तरफ से खड़े हैं। जाम साहब कभी दौड़ रहे हैं, हर मेंबर के पास जो नाराज जिनको कहते हैं, जिन्होंने दस्तखतें की हैं जी, हर एक के घर गए हुए हैं। मेरे रिपोर्ट के मुताबिक हमें बताया गया है। लोग मुमकिन है एग्जाजरेट कर रहे हैं, वो कहते हैं 2-2 मरतबा गए। चलो 2 मरतबा को छोड़े, 1 मरतबा
پھر اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب سے 2 مرتبہ ملے ہیں، پھر اسد عمر صاحب کی بات کی جا رہی ہے اور قریشی صاحب کی بات کی جا رہی ہے. یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ یہ کس قسم کی پاپولرٹی ہے؟ کس قسم کا ٹیم ورک ہے؟ یہ کس قسم کے پریزیڈنٹ ہے؟ ان کو دائیں بائیں سہارے ڈھونڈنے کے لیے، منت کرنے کے لیے، کرسی میں رہنے کے لیے کون سی وہ اسپیشل بات ہے، کون سی وہ لڑائی ہے جس کے درمیان میں وہ فوجیں بھی چڑھائی کر رہے ہیں تو اسے وڈرال ہو جائے گا؟ جی کاکڑ صاحب، وہ کیا ایسی لوکریٹو چیز ہے؟ آپ نے سن لی ہوگا بلوچ صاحب کی گزارشات. جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں پالیٹکس، یہ جن صاحب ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں. پولیٹیکل پاور ایکوائر کرنا نا، یہ ایک لیجیٹیمیٹ ایسپریشن ہے پولیٹیکل پارٹیز کا. ہمارے پاس یہ ہمارا رائٹ ہے کہ جب ہم نے فارمیشن آف گورنمنٹ کی ہے ود ٹریجری بینچز آف 40 اور 41 انڈیویجول، اگر وہ لوگ ہم سے ناراض ہیں یا اختلاف ہو گیا ہے یا دور ہو گئے ہیں، تو یہ کوئی میرے خیال میں پریمیٹیو سٹیج کی ایگوئسٹک سوسائٹی نہیں ہے کہ ہماری شان کم ہو جائے گی اگر ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. پولیٹیکل پروسیس میں ڈائیلاگ، گفتگو، لوگوں کو منانا، ایشوز پہ واپس لانا، اور ایٹ ٹائمز ایون نان ایشوز پر بھی لوگ جو ہے نا پوزیشنز لے لیتے ہیں. یہ نارمل پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے. ہم کوئی ایسے اچھمبے کی بات نہیں کر رہے. ہم قطعاً میرے خیال میں ٹیم ورک بھی نسبتاً بہتر ہی ہے، اور یہ ہمارا لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل رائٹ ہے. ورنہ تو ہم اسمبلی کے فلور پہ ہر دوسرے دن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کے کہیں گے جی ہمارے شان کے کاکڑ صاحب میرے ساتھ رہے گا. میں چونکہ افغانستان کے حوالے سے بلوچستان پہ بڑا امپیکٹ آتا ہے اور خیبر پختونخوا میں، تو یعقوب شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انوار میرے بھتیجے ہیں، بہت پیارے ہیں مجھے. انوار کاکڑ، کیونکہ میں بھی انوار ہوں، میں بھی بھتیجا ہی ہوں. ان کو میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب تمہاری باری آئے بیٹے اس طرح نہیں کرنا. کاکڑ صاحب میرے ساتھ رہے گا. میں یعقوب شیخ صاحب آپ سے ضرور آپ کو روپن کروں گا، کیونکہ آپ اس ایک اسپیشل کانٹیکٹ گروپ میں بھی ہیں. یہ جو سچویشن بلوچستان میں بن رہی ہے، آپ کولیشن پارٹنر ہیں، کیپنگ ان ویو جو افغانستان سچویشن، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے جو یہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، مختصر جواب تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. فیگوریٹولی تو جنرل صاحب نے بتا دیا کہ جو صورتحال نمبر گیم ہے وہاں پہ، پھر اس کے بعد اس کی جو ایکسپلینیشن ہے کاکڑ صاحب نے دے دی ہے. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پولیٹیکل پروسیس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ چیلنجز آتے ہیں، مطلب یہ گورنمنٹ میں چیلنجز آتے ہیں. اور جیسے کاکڑ صاحب فرما رہے تھے کہ اسپائرنٹس تھے اس کے وزارت اعلیٰ کے، تو ان کی ایک جو تھی اسپریشن کی وجہ سے یہ جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے. تو میرے خیال میں جو نمبر گیم کے حساب سے ہے وہ اپنی اسٹرگل بھی کر رہے ہیں، جیسے جنرل صاحب خود فرما رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پروسیس ہے. میں آپ سے کہوں جو ریجنل کانٹیکسٹ ہے، جو افغانستان کا ریجنل کانٹیکسٹ اور بلوچستان ہمارا بڑا کرٹیکل صوبہ ہے. آف کورس سر، میں اس پرسپیکٹو سے کہتا کہ یہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ہونا زیادہ ناگزیر ہے. بہت بڑی بارڈر ہماری لگتی ہے افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ. پھر اس کے بعد دیکھیں جو بڑی بارڈر ہے ہماری اس کے ساتھ قندھار کے ساتھ، بلدک کے ساتھ وہ چمن ہے. اس کے بعد ادھر سے جو بڑی ایک بارڈر ہماری یہاں اس کے ساتھ جو ہے زوب کے ساتھ بادینی یہ ہے. تو یہاں پہ یہ آپ کی جو ٹریڈ ہے آف کورس وہ اس سے امپیکٹ ہوتی ہے، اور پھر جو پیڈسٹرن کی موومنٹ ہے، جو آنا جانا ہے لوگوں کا، اور ہماری جو ٹریڈ ریلیشنز ہیں، اور پھر یہ کہ افغانستان ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے. اور آج کی صورتحال میں خاص طور پہ جو اس وقت درپیش ہے کہ ایک نئی گورنمنٹ آئی ہے اور پھر ٹرانزیشنل گورنمنٹ ہے، ان کو وہاں بھی مشکلات ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایٹ لیسٹ کمفرٹ ہونی چاہیے، ایک پیس زون ہونا چاہیے ہمارا. خاص طور پہ جو اس طرف بھی اگر آپ دیکھیں گے کے پی میں جو مرجڈ ایریاز ہیں اس کو بھی پیسفل رہنا چاہیے، اور ساتھ میں بلوچستان کو بھی اتنا پیسفل ہونا چاہیے کہ اس کی جو سیکیورٹی ہے اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ. اور جو بلوچستان حکومت کی توانائی ہے وہ فائر فائٹنگ کے بجائے اس کام پہ زیادہ مرکوز ہے. ایگزیکٹلی، یہ بڑا ضروری ہے. کاکڑ صاحب لاسٹ ورڈ سر، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ خود بھی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت اچھے انالیسس کرتے ہیں. موجودہ صورتحال میں آپ سمجھتے نہیں بلوچستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی زیادہ سود مند ہوگی؟ دیکھیں 100% میں اس کے ساتھ اگری کرتا ہوں، اور مسئلہ یہی ہے کہ ہماری رائے میں جتنے دوستوں کی ایک چارج شیٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے، ان میں سے ایک بھی ایشو ہمیں گورننس کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے، حکومتی امور کو بہتر انداز میں چلانے کے حوالے سے نظر نہیں آتا جس میں حکومت کو تبدیل کیا جائے. ورنہ شاید کوئی فرق اتنا اہم نہیں ہے، لیکن ان افراد نے جو چارج شیٹ بنائی ہے اس میں کوئی کنکریٹ چیز نظر نہیں آ رہی.
اب جیسے آپ جو خود فرما رہے تھے افغانستان کے جس سینسیٹیو ٹرانسلیشن میں اور ٹرانسفارمیشن میں ہمیں اس کا سامنا ہے، ایسے میں اگر ہم یہ چائلڈ لائک ایکٹیویٹیز اپنے صوبے میں جنریٹ کریں گے تو ایک لافنگ سٹاک بنیں گے. لوگ ہمارا تماشا ایسے انداز میں کریں گے کہ شاید کوئی بہت بہتر انداز میں، پہلے بھی ہمارے کوئی قصے نہیں ہیں لیکن آنے والے دنوں میں بھی کوئی خاطر خواہ اس امیج میں بہتری نہیں آئے گی. ٹھیک، چلیں تھینک یو ویری مچ انوار اللہ کاکڑ صاحب، آپ نے جوائن کیا اور ایک پرسپیکٹو دیا. چونکہ آپ کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے، قادر صاحب ضربت وہاں پر اپوزیشن میں ہیں، لیکن اب ہم ذرا مین پالیٹکس کی طرف بھی آتے ہیں. قادر صاحب سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. قادر صاحب، آج زرداری صاحب کی پیشی تھی اور وہ 8 ارب روپے کی جو ٹرانزیکشن ہے اس میں وہ جو نیب ترمیمی آرڈیننس یہ لائے ہیں ان کو تو پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ہم چیلنج کر دیں گے، ہم مانتے نہیں ہیں، سینٹ میں بلاک کریں گے. اور اسی ترمیمی آرڈیننس کوئی بلبوتے پر بریت کی درخواست دی انہوں نے، اور ساتھ میں یہ بھی پیشن گوئی کی کہ اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی. بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی بات ایسی کی ہے، انہوں نے کی ہے ضرور ہے، نیچرلی جو کچھ آپ بتا رہے تھے جی کی ہے انہوں نے، تو اس بات کی گنجائش پھر اس آرڈیننس کے اندر پیدا ہو چکی ہوگی. لیکن یہ ریجیکٹ ہے نا، آپ کی پارٹی تو ریجیکٹ کر رہی ہے نا. نہیں دیکھیں، جس کو بنیاد بنا کے اسی کے جس کو بنیاد بنا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کارروائی کریں گے، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ اس آرڈیننس کو تمام اپوزیشن نے کہا ہے کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ریجیکشن کے لیے ایک بالکل بہت بڑی جسٹیفیکیشن ایک بنتی ہے. نیب چلتا ہے بنیادی طور پر، تمام اختیارات ایک چیئرمین کے ہاتھ میں ہوتے ہیں بین کے، اور تمام ہر چیز وہاں سے اوریجنیٹ کر کے پھر وہ نیچے کی طرف آتا ہے، پھیلتا ہے دوسرے لوگوں کے اوپر. چیئرمین نیب ایک آئینی اپوائنٹمنٹ ہے، آئین پاکستان کے مطابق اس کی اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے، اور اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن اور گورنمنٹ کا جو پرائم منسٹر، لیڈر آف دی ہاؤس، وہ دونوں مل کے مشاورت کر کے ایک آدمی کو سامنے کرتے ہیں. پھر اس کی نوٹیفیکیشن ہوتی ہے. دیر آفٹر وہ نہ گورنمنٹ کے نیچے ہوتا ہے نہ کسی کے نیچے، نہیں تو انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے 4 سال کے لیے. اور اس کے ریموول کا بھی ایک طریقہ ہے، آئینی طریقہ ہے، آئین کے مطابق کارروائی کی جاتی ہے. اب انہوں نے کیا کارروائی کی ہمارے اس گورنمنٹ نے، میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آ جاتی ہے کہ ایک آئینی اپوائنٹمنٹ کو انہوں نے گورنمنٹ سرونٹ ڈکلیئر کر دیا. وہ کس طرح؟ ہاں یہ پوچھا، اچھا وہ آپ نے پوچھ لیا مجھ سے، میں آگے جانے والا تھا. اس وقت چیئرمین نیب جو کہ آئینی طور پر اپوائنٹ ہو چکے تھے، 8 اکتوبر کو ان کا ٹینیور، یا 10 اکتوبر کو ہو گیا ختم. 8 اکتوبر جی، ٹھیک ہے نا، 8 اکتوبر کو. اس کے بعد جس کسی نے اپوائنٹ ہونا تھا آئین کے طریقے کے، آئین کے مطابق اس نے ہونا تھا، اور آئین اور لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کو اختیار دیتا ہے ان کی جو نا کلیکٹیو ڈیسیجن سے وہ اپوائنٹ کی جا سکتی ہے. آرڈیننس میں ہے نا، وہ تو ہے، وہ تو ہوا نہیں. لیکن آرڈیننس میں آرڈیننس آئین کو امینڈ نہیں کر سکتا. آرڈیننس یاد رکھیے، آئین کو آرڈیننس کے ذریعے سے آپ امینڈ نہیں کر سکتے. یہ جمہوری طریقہ نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں، شیخ صاحب کو مکمل اختیار ہے. اب وہ اس وقت گورنمنٹ کے ایک اپوائنٹمی ہیں، گورنمنٹ کے ملازم ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس آرڈیننس کے تحت ان کو کنٹینیو کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے. تو آئین سے چلا گئے وہ گورنمنٹل مشینری کا، وہ تو سب میں سمجھ گیا، لیکن اسی آرڈیننس جس کو آج آپ کہہ رہے ہیں، میں وہی عرض کر اس رہا پہ ہوں، پھر بریت کی درخواست دینا بھی تو 2 عملی نہیں ہے. یہ جو مشکوک بریت ٹرانزیکشن ہونے کا نئے آرڈیننس کے تحت جو سینیٹر فاروق ایچ نائک صاحب انہوں نے کہا اس پہ بریت دے دی جائے. کوشچن یہ ہے، میں تو اس ایک پورشن کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میری جو بات ہے وہ چیئرمین صاحب سے ہے کہ چیئرمین صاحب اس وقت با اختیار نہیں ہو سکتے، غیر آئینی ہیں، وہ گورنمنٹ ملازم ہیں. اس کے ذریعے سے جو بھی کارروائی کی جانی ہے وہ آئینی طور پر چیلنجیبل ہے، اور اس کے لیے وکلا گئے ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، اور میرے خیال میں اس معاملے کو اٹھائیں گے. رہ گیا اگر وہاں پر کسی کے لیے کوئی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے بریت ہے دوسرے کے لیے، ممکن ہے اس کے وکیلوں نے ایڈوائز کی ہو اور اس کو انہوں نے لے کے آگے جو ریجیکٹ ہوئی. جی سر، یہ غیر آئینی ہے. ٹھیک ہے سر، اس سوال میں بہت سارے سوال ہیں. آپ کے ایک سوال میں ایک تو یہ کہ جیسے ایک ہی پوائنٹ کو لیا جنرل صاحب نے، جی چیئرمین شپ کے اپوائنٹمنٹ کی، پھر اس کے بعد باقی جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. میرے خیال میں وہ بھی آپ جواب ضرور دینا چاہیں گے. لیکن دیکھیں، میں شروع تو اس سے کروں گا کہ یہ چیئرمین صاحب جب آئے تو ہماری گورنمنٹ سے بھی پہلے کے آئے ہوئے، ٹھیک ہے جی. وہ ان کی گورنمنٹس تھی، انہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا، جو بھی بورڈ بھی تھا تو وہ بھی سارا جی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، لیڈر آف دی اپوزیشن پیپلز پارٹی کے تھے. اور ابھی جو ہم اگر آرڈیننس لے کے آئیں یا ہم اس میں ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھیں ہم پریکٹیکلی بہت ساری چیزیں کو فورگو نہیں کر سکتے کہ آپ اس وقت پرابلم
فیس یوں کر رہے ہیں کہ بیوروکریسی آپ کی سٹیل میٹ پہ آ گئی کہ وہ ڈر رہی ہے جی، وہ کوئی سائن کرنے کو تیار نہیں ہے، پیپر اٹھانے کو تیار نہیں ہے، دیکھنے کو تیار نہیں ہے کہ جی نیب یہ کر لی، نیب بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو ہماری گورنمنٹ نے جو ہے وہ فیس کیے، اور پھر اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس میں کچھ اس میں ریفارمز آنے چاہیے۔ اس میں تو کوئی انکار ہی نہیں ہے، وہ طریقہ کار پہ کہہ رہے ہیں کہ مشاورت نہیں ہوئی، نہیں جو مشاورت امینڈمنٹس ہے وہ تو میرے خیال میں اس میں بہت سے لوگ اتفاق کرتے ہیں۔ دیکھیں اس بات پہ تو میں اتنا کہوں گا کہ پہلے کتنے مواقع ایسے آئے ہیں کہ ایسی اپوائنٹمنٹس ہونے جا رہی تھی اپوزیشن نے، بجائے اس کو سپورٹ کرنے کے، بیٹھنے کے، اس کا طریقہ کار کے حساب سے چلانے کے لیے، نہ اس میں بیٹھے نہ اس میں بیٹھے، نہ اس میں بیٹھے نہ پہلے بیٹھے اور نہ اس میں بیٹھنے کو تیار۔ تو نہیں، آپ تو آرڈیننس کے تحت شیخ صاحب صدر پاکستان جو ہمیں بتایا گیا تھا، جو وزیر قانون ہے کہ صدر پاکستان اپوائنٹنگ اتھارٹی ہیں، وہ مشاورت کریں گے لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن سے، وہ مرحلہ کب شروع ہوگا؟ آج کوئی پارلیمانی پارٹی کی اجلاس میں اس حوالے سے کوئی بات ہے؟ شاہ صاحب جی وہ بھی غیر آئینی ہے، کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ صدر پاکستان مشاورت کریں گے۔ اچھا، اور وزیر اعظم پاکستان صدر پاکستان سے ایک نیچے والی اپوائنٹمنٹ ہے، وہ نیچے والی اپوائنٹمنٹ اوپر والی اپوائنٹمنٹ کو وہ ریاست کے سربراہ ہیں، آئینی سربراہ ہیں، یہ چیف ایگزیکٹو ہیں، یہ ان کو نہیں بتا سکتے ہیں، اختیار نہیں دے سکتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں۔ ایک اور عجیب سی بات ہمارے ملک میں کی گئی ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان پریزیڈنٹ کو کہتا ہے، اس کو حکم دیتا ہے کہ آپ مشاورت کریں میرے بہاف میں۔ بیسیکلی ایسا ہے نا کہ ہم وکلاء نہیں ہیں، یہ اختیارات یہ مسئلہ قانون کا کچھ بولو گے تو ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہو جاؤں۔ یہ سابق لیجسلیٹر اور آپ موجودہ لیجسلیٹر ہیں، اختیارات ڈیلیگیٹ کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ اختیارات بنیادی طور پر سبارڈینیٹس کو ڈیلیگیٹ کیے جاتے ہیں، اپر کو نہیں، اوپر والے وہ میرے خیال میں جب سٹیج پہ جیسے آپ نے کہا آرڈیننس جب پارلیمنٹ میں آئے گا اس پہ بحث تو ہوگی۔ کسی نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب کا پرابلم ہے آج کل کرونا ہے، ہاتھ ملانا پرابلم ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن کو بہت بری عادت ہے، وہ ہاتھ ملاتے ہیں، گلے بھی ملتے ہیں۔ اس وجہ سے اس حوالے سے اگر یہ جو جنرل صاحب نے کہا کہ نہیں آج کل تو ایسے سلام بھی ہو جاتا ہے، ایسے سلام پریزیڈنٹ صاحب کو خطرے میں ڈالا ہے، وہ ہماری طرح بوڑھا آدمی ہے، ہاتھ ملائے گا ایک اور پرابلم ہو جائے گا۔ لیکن تو آگے اگر ہم بڑھیں، لیکن ظاہر سی بات ہے، میں چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا، آپ اکنامک افیئرز کے پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں، مہنگائی بھی ایشو وہاں ڈسکس ہوا، اور پرائم منسٹر صاحب ہر تقریب میں کہتے ہیں کہ یہ ایک ایشو ہے، آپ کا تعلق بھی بیسیکلی بزنس مین بھی ہیں، ماشاءاللہ ایم این اے بھی ہیں، تو آپ حلقے میں جاتے ہوں گے، یہ ایشو ہے، اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے گا؟ کیونکہ جنرل صاحب کی جو اب جماعت ہے پیپلز پارٹی، زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اگلی باری ہماری ہوگی، 2 سال بعد الیکشن ہونے اور آپ لوگوں نے بھی جانا ہے، تو وہ کانفیڈنس کہاں سے لے رہے ہیں؟ اگلی باری پہ تو بات میں ہے کہ پہلے یہ جو آپ نے مہنگائی والی جو بات کی، اسی کے بلوتے پہ کہتے ہیں نا، اس پہ کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں مہنگائی کا جو ایک عنصر ہے نا، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں اس وقت ہے۔ کورونا سے جو ریلیٹڈ جو اس کی جو فال آؤٹ ہوئی ہے وہ بڑی ہی ڈینجرس ہوئی ہے، یعنی آپ نے دیکھا کہ جو گروتھ ریٹس تھے ڈفرینٹ، جو بڑی فلرشنگ اکانومیز تھی وہ بھی مائنس میں آئی ہیں، وہ نیگیٹو میں گئی ہیں، اور ہم بھی ایک ٹائم پہ مائنس میں جا کے پھر اس کے بعد آپ پازیٹیو میں آ گئے، آپ +4 پہ ہم آ گئے۔ آپ کی جو ایڈجائننگ جتنی بھی کنٹریز ہیں سارے اس وقت نیگیٹو میں چل رہے ہیں۔ اب جب ہم اس کی بات کرتے ہیں، انفلیشن کی بات کرتے ہیں، مہنگائی کی بات کرتے ہیں، تو مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہے۔ میں آپ کو صرف ایک ریفرنس دوں گا کہ اگر آپ شپنگ کاسٹ کو اگر دیکھیں کہ جو ایک فریٹ ایک ٹائم پہ $900 تھا، آج وہ $27,000 ہے۔ کین یو بلیو دیٹ؟ یعنی کتنے ٹائمز یہ کاسٹ بڑھی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ایک جو چین تھا، ایک پروسیس تھا، وہ رکا، اس ویل کے رکنے سے پورا پیچھے پروسیس رکا، اور پھر اس کو اس سے جو ایک بلاک صورتحال ہوئی ہے، جیسے دنیا کی ٹریڈ موسٹلی سی سے ہوتی ہے جی، اب آپ دیکھیں تو کنٹینر سٹاک ہو گئے جگہ جگہ پہ، شپنگ لائنز کی جو کیپیسٹی وہ اس کو میچ نہیں کر پا رہی، فریٹ ریٹس بڑھ گئے، تو ہر چیز کی اسی طریقے سے کاسٹ بڑھی ہے، اسی طریقے سے کاسٹ بڑھی ہے۔ اب ہم کہیں کہ نہیں باقی دنیا میں تو کم ہوگی اور پاکستان نے بڑھا دی ہوئی، تو یہ بھی غلط ہوگا، یہ میرے خیال بڑی لاجیکل ہوگی، اور جنرل صاحب میرے سے ایگری کریں گے کہ دنیا میں ہر جگہ پہ اشیاء کی قیمتیں بڑھی ہیں، اور اس وقت بھی اگر آپ کمپیئر کریں گے اپنی جو پروڈکٹس ہیں، جو ہمارا جو ریجن ہے اس میں یعقوب شیخ صاحب، پاکستان میں کم مہنگائی ہے ان کی نسبت یا وہاں پر ہم سے زیادہ ہے؟ اب بہت ساری فگرز ہیں، بہت ساری چیزوں کی آپ اس وقت اگر آپ پیٹرولیم کو دیکھتے ہیں، پیٹرولیم کے آپ کسی بھی ایڈجائننگ جو آپ کے کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اگر کمپیئر کر لیں تو آپ بہت کم ہیں ان سے۔
آپ کی جو ویٹ کے پرائسز دنیا میں کہیں پہ بھی وہ نہیں ہے جو آپ اس وقت ہے آپ کی شوگر اور کی ہماری پرائس اگر آپ دیکھیں انکم بھی اتنی ہی ہے, ہماری قوت خرید بھی اتنی ہے جتنی ان کی ہے. دیکھیں یہ قوت خرید والا جو معاملہ نہیں, اس میں بھی میں آپ کو عرض کروں گا, آپ کا یہ سوال کہ جی قوت خرید ہماری بڑی زیادہ ہوگی تو پھر اس صورت میں لوگوں کا لائیولیہڈ بہتر ہوگا اور زیادہ پنچ نہیں کرے گی قانونی ہے. بٹ یہ ہے کہ دنیا میں بھی بے روزگاری بے انتہا بڑی ہے. آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کو دیکھیں گے, وہاں پہ کتنی بے روزگاری بڑھی ہے اور گورنمنٹ اس کو کیٹر کرتے کرتے یعنی بے بس ہو رہی ہے. ہر جگہ پہ جتنے ڈیولپ کنٹریز تھے ان کو بھی فیس ہے. یہ صرف پاکستان کو نہیں ہے کہ پاکستان میں مہنگائی ہے, پوری دنیا میں مہنگائی ہے. ہمیں بھی اس کا احساس ہے, پرائم منسٹر صاحب کو خاص طور پہ اس چیز کا احساس ہے. اور آج بھی پارلیمنٹری کمیٹی کی جو میٹنگ تھی اس میں انہوں نے ذکر کیا, اور ہمیں جو اپنے پارلیمنٹرین جو ہیں ان کو انہوں نے بتایا کہ آپ پہلے تو لوگوں کو یہ انفارمیشن دو کہ جو صورتحال جس سے ہم اس وقت دوچار ہیں وہ ان کو معلوم ہونی چاہیے, اور پھر اس میں ہم جو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ اپنی پوری اسٹرگل کر رہی ہے کہ ہم جو خاص طور پہ جو ایڈیبلز ہیں, جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں, جو غریب کی جو پہننے کی جو کھانے کی جو ان کی چینی ہے, آٹا ہے, گھی ان ہے, کے دالیں لیے ہیں, ہم ہر طریقے سے ان کو ایکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ہمارا احساس ہو گیا, ہمارا باقی جو پروگرام ہے سارے وہ اسی سے متعلق ہے. اور ہم بلینز آف روپیز یعنی غریبوں میں مہینے کے حساب سے جا رہے ہیں, ہر کوارٹرلی جا رہے ہیں. وہ یہ ان کو سپورٹ ایک ہم دے رہے ہیں کہ وہ اس میں اس صورتحال سے نبردازماں نہ ہوں جو ایک دنیا دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے جنرل صاحب, یہ تو آپ نے سارا بیانیہ سن لیا جو یعقوب شیخ صاحب نے کہا, یہ تو انٹرنیشنل امپورٹڈ انفلیشن ہے. شیخ صاحب نے بہت صحیح بات کی, آپ نے آلریڈی اس کو جواب دے دیا. مسئلہ یہ ہے کہ شیخ صاحب نے یہ کہا کہ دنیا میں مہنگائی ہے, بالکل میں اس کی بات مانتا ہوں. کورونا نے دنیا کو افیکٹ کیا, اکانومی کو افیکٹ کیا, کچھ عجیب سی چینجز اس کی وجہ سے آئے. لیکن ہم یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ کورونا سے کو ہم نے بہت بہتر طریقے سے ہینڈل کیا, اور ہمارے ملک میں الحمدللہ اس کے بڑے اچھے نتیجے آئے ہیں. اس کے لیے جتنی کریڈٹ گورنمنٹ کو دینا چاہیے, ون شوڈ گیو دیم. بالکل اس میں اسد عمر نے بڑا اچھا کام کیا, فوج نے اس کے ساتھ مل کے بھی بڑا اچھا کام کیا. الحمدللہ ہمارے فگرز بہت کم ہیں. لیکن اس بات کو بہانہ بنایا جائے کہ دنیا میں چونکہ مہنگائی ہر جگہ ہے تو ہمارے یہاں مہنگائی ہے, لہٰذا چپ, 5 روپے بڑھاتے ہو, 10 روپے بڑھاتے ہو, 20 روپے بڑھاتے ہو, پیٹرول کے بڑھاؤ, بجلی کے بڑھاؤ, یہ کرو وہ کرو. جناب عالی شیخ صاحب, آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ہمارے پر کیپٹا انکم میں انکریز کتنا کیا؟ گورنمنٹ کے ملازمین کو ایک طرف سے آپ اپنی مہنگائی کا پرسنٹیج دیکھیے اور دوسری طرف سے آپ نے تنخواہوں میں کتنا فرق دیا. پہلی بات. دوسری بات, میں بعد میں ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے, میں ایک بولتا ہے دوسرے سنتے ہیں پھر بعد میں جواب دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ احساس پروگرام, فلانا پروگرام, کہیں پر اس نے آپ نے وہ فلانے گھر بنائے تو یہ کر دیے وہ کر دیے. کتنے لوگ اس سے بینیفٹ کر رہے ہیں؟ میرا صوبہ ہے 1,20,00,000 آدمی کا, آپ کا احساس پروگرام کا وہاں پر میرے خیال میں 5% کو بھی کوریج نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے باقی صوبوں میں بھی اگر چلو یہاں پر 20% ہے, 30% ہے. لیکن باقی ریمیننگ لوگ ہیں جہاں تک یہ پروگرام پہنچ نہیں سکتا ہے, اس کے ایمبٹ میں نہیں آتا ہے, اس انگریزی میں وہ فٹ نہیں بیٹھتے ہیں جو ثانیہ نشتر کے دماغ کی پیداوار ہے. الحمدللہ بڑے ایڈوانس ملکوں میں یہ چیزیں بہت اچھا چلتی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جس کی بینیفٹ نہیں پہنچ سکتی ہے, جہاں پر اربوں روپے ضائع کیے جا رہے ہیں, اربوں کے حساب سے 2, 3, 4 ارب کے میرے خیال میں اس میں خرچ ہو رہے ہیں. 260 ارب کا پروجیکٹ ہے, 260 ارب کا ہے سر احساس اس سال. میں نے کہا اگر اسی چیز کو سامنے, میں ایک تجویز سا دے رہا ہوں, ان پڑھ سا آدمی ہوں, زیادہ مجھے سمجھ نہیں ہے, صرف آٹے کو اور گھی کو اور چینی کو پکڑ کے, آٹا, گھی اور چینی کو پکڑ کے, اب اس میں اگر آپ سبسڈی انٹروڈیوس کر لیں, چھوڑ دیں یہ ادھر انوائرمنٹ والا بھی پیسے کاٹ لیں, یہ بے شمار چیزیں, یہ جو درخت آپ کے لگ رہے ہیں بے شمار دنیا میں, جی ٹھیک ہے, بلین ٹری والی کہانی, فلانی کہانی, یہ سارے پیسے اکٹھے کر کے اس وقت لوگ جو بھوکے مارے بننے جا رہے ہیں ان کو یہ 3 چیزوں کو سبسڈی دیں. میں تجویز ہے, ممکن ہے بالکل نہ کچھ نہ کچھ تو آپ کر سکتے ہو, ریلیف زیادہ ملے گا. یہ نکتہ ہی ہے, کوشچن یہ ہے کہ ریلیف کیا ہے. پھر آپ نے کہا کہ پیٹرول, بھائی صاحب انڈیا کا روپی 1 روپیہ ہمارے 2 روپے کے برابر ہے, بنگلہ دیش کا 1% ہمارے 2 روپے کے برابر ہے. ان کے روپوں کی بات کرتے اور پھر اپنے روپوں کی بات کرتے اور پھر مقابلہ کرتے. ہم ڈالرز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پرائسز روپوں کی بات ہوتی ہے. بھائی میں پڑھتا ہوں یوکے کی آپ بات کریں, یوکے میں کتنے پہ لیٹر آپ کو معلوم ہوگا, پاکستان سے 5 ٹائم زیادہ. ڈالر میں خرید ہے یا لیٹر کی جب بات کی جاتی ہے تو روپوں کی بات کی جاتی ہے کہ وہاں اتنے روپے, میں آپ کو اس بات سے شروع کروں گا.
आपकी उस बात सही हो। देखिए मैं आपको वो बात बता रहा हूँ, मैं तो मीडिया की बात कर रहा हूँ, आप गवर्नमेंट के आदमी, आपको बेशुमार बातें पता होंगी, आपकी इंफॉर्मेशन मुझसे जरा सुनते हैं, आप बताइएगा कि इकोनॉमिक अफेयर्स के पार्लियामानी सेक्रेटरी जो जनरल साहब ने कॉमन मैन पर्सपेक्टिव जैसे से आपने बात की। फरमाया ना कि ये लड़ाई की सूरत है भाई इस वक्त। दुनिया में जो हो रहा है वो पाकिस्तान का उसके ऊपर है नहीं है, मेरे ख्याल में तो ये इस चीज़ से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस वक्त हम दुनिया में जो भी कंट्रीज है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी जी। एक का इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर खामखा आता है, और एक की इकोनॉमी दूसरे की इकोनॉमी में, अगर अमेरिका में प्रॉब्लम्स हैं और आपकी जीएसपी की जो शिपमेंट्स टेक्सटाइल आपके वहाँ नहीं जा रही हैं तो आपकी यहाँ इंडस्ट्री इफेक्ट होगा नहीं जी। लेकिन जो जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने उसको आपने खुद अप्रिशिएट भी किया, और ख़ास तौर पे जिन सेक्टर्स में इवन पिछली 2 गवर्नमेंट्स में जो डाउनफॉल आई थी और एक तरीके से बिल्कुल रैक हो गई थी आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसने ग्रो किया। और आज पंजाब में आपको उसके लिए मजदूर दस्तियाब नहीं है, आपकी जीएसपी का जो शिपमेंट्स हैं उसके अलावा जो नई मार्केट्स हमने ढूंढी हैं उनमें जो शिपमेंट्स आपकी जा रही हैं, और आपको जो एक जो मेयार मैं अर्ज़ करूँगा कि आपकी जितनी भी गवर्नमेंट्स पहले आई हैं पाकिस्तान में, चाहे पीपल्स पार्टी की थी या नून की थी, कभी भी आपने एक बेंचमार्क $24 बिलियन को मेरे ख्याल में क्रॉस नहीं किया था। एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, हमने $25 बिलियन क्रॉस किया, लास्ट ईयर क्रॉस किया। और अब इस साल का मैं बड़ा इसको बड़े फख्र से कहूँगा कि हमने जो टारगेट रखा हुआ दैट्स $38 बिलियन, जो आप सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान कभी $38 बिलियन के अचीवेबल है, डूएबल है, अचीवेबल है, ऑफ कोर्स है। हमारे रेमिटेंस जिस वे में आ रही हैं मंथली के हिसाब से हम देख रहे हैं कि हम इंशाल्लाह उसको अचीव करेंगे। आपकी एक्सपोर्ट्स, आप जितनी अर्निंग कर रहे हैं, हमारी जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में गैप बढ़ रहा है या कम हो रहा है? देखिए अगर उस अब से 3 साल पहले वाला देखें तो उसमें तो 40 बिलियन, वो तो बहुत ज्यादा था। देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपके कंट्री को अब लामहला इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। आप ये कह दें कि बिल्कुल आपको इसको जीरो कर दे, एट टाइम्स हमने को 3-4 महीने तक उसको बिल्कुल सरप्लस। अब ये जो नुक्ता उठाया जनरल साहब एग्री करेंगे उसे, हमने सरप्लस रखा उसको। जी जी, करंट अकाउंट सरप्लस में था। अब अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट कौन सी होती है? आपके कुछ ऐसी होती है जो रॉ मटेरियल्स होते हैं। अब रॉ मटेरियल्स आपके मस्ट हैं, आप इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए आपको इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो लामहला उसके लिए आप जो फॉरेन एक्सचेंज आपकी आटा, चीनी, घी, इस पे सब्सिडाइज अगर कर दें, जो कादर बलोच साहब कह रहे हैं, और ये बात कल भी हमारे एक मुबाहिसे में हुई थी, इसका ज्यादा आप समझते इम्पैक्ट आएगा, या आप समझते हैं कि ये जो कसीरुल जैद पॉलिसी है इक्तिसादी, उसके ज्यादा समरात आएंगे? जिस वे में गवर्नमेंट इसको हैंडल कर रही है, इसको एड्रेस कर रही है, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड होगा। अनवार साहब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हम जो एहसास कार्ड है, फिर उसके बाद जो हम जो सेहत कार्ड है हमारा, ये जो किसान कार्ड है, ये सारे वो एक्शंस हैं जिससे आप, और इसकी कवरेज कितनी पॉपुलेशन के उन्होंने अपने सूबे की जैसे बात देखिए, अगर आप किसान कार्ड की बात करते हैं या सेहत कार्ड तो हर कोई उससे मुस्तफीज हो रहा है पाकिस्तान में, ठीक है जी। एक गरीब जो एक इलाज करा सकता है, अभी सारे सूबों में हम लेके आ रहे हैं, सारे सूबों में हम लेके आ रहे हैं, एक सूबे में हम लेके आ रहे हैं, और हम इसके ऊपर बड़ा हम काउंट कर रहे हैं इंशाल्लाह, और ये लोगों तक इसकी अफादियत पहुंचेगी। हाँ, हम ये भी सोच रहे हैं कि कहाँ इमीडिएट हमें रिलीफ देना है गरीब को, वो भी हमारी गवर्नमेंट उसकी भी एक कॉग्निजेंट है, हम उसको भी हम देख रहे हैं कि वो इमीडिएट रिलीफ जहाँ पे हम देख सकते हैं। गरीब की प्रायोरिटी आप यकीन करें कि हमारी जब भी मीटिंग्स होती हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की ये होती है कि हम किस तरीके से बेहतर गरीब को हम एकोमोडेट कर सकते हैं कि उसके ऊपर बोझ कम से कम आए। लेकिन गिवन द सर्कमस्टांसेस जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किए हैं कि सारी दुनिया में ये एक कसाद बाजारी है, सारी दुनिया में ये एक महंगाई है, सारी दुनिया में जो कमोडिटीज़ की जो कीमतें बढ़ गई हुई हैं और कितने गुना बढ़ गई हुई हैं, हमने फिर भी उसको कंटेन करके रखा है, बट स्टिल वी हैव टू डू अ लॉट ऑन दैट। यू हैव टू डू स्टिल अ लॉट। लेकिन ये जो जरदारी साहब ने अगली बारी, वो आपने जवाब नहीं दिया। आप समझते हैं कि उसका आपने भी तो, जनरल साहब ने भी तो कुछ नहीं फरमाया। जनरल साहब तो कहेंगे ना हम जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, जनरल साहब जीत जाएंगे। वैसे जरदारी साहब को कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? वैसे सिंध देखिए, ये जहाँ हम बलूचिस्तान की हुकूमत, मेरे बसत एहतराम बलूचिस्तान हुकूमत की बात करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध हुकूमत में तो मैं जवाब देता हूँ, तीसरा ट्रेनिंग मैं आपको जवाब देता हूँ, बिल्कुल सही जवाब दूंगा अपनी समझ के मुताबिक, आपको मेरी राय होगी, ये कह देना शेख साहब एग्री करेंगे। देखें, हम क्यों जीतेंगे? क्यों जीतेंगे? हाँ, हम क्यों जीतेंगे? हम इसलिए जीतेंगे कि इनकी महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से हमारी काबिलियत इसमें नहीं होगी। ये जिस मुसीबत में लोगों को डाला हुआ है, लोगों की चीखें निकल गई हैं, मजीद बर्दाश्त करने की गुंजाइश नहीं है। They will be looking for alternative. But there are other alternatives as well. Why People's Party, PMLN, other alternatives? बताता हूँ, PMLN की जहाँ तक बारी है, अनफॉर्चुनेटली उनके अंदर इतना फूट फट चुका है, इतने इख्तलाफात सामने आए हैं। नैरेटिव एक इस किस्म की जो पॉपुलर साइड से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ग्रुप है वो मियां नवाज शरीफ साहब का, उसकी बेटे का, मैं यही समझता हूँ, यही कहा जा रहा है, उनकी नैरेटिव को इस किस्म की नैरेटिव है कि जिसको पाकिस्तानी अवाम वो उसके ऊपर यकीन करना या उसके ऊपर अमल करना काफ़ी मुश्किल समझते हैं।
وہ اس میں وہ تقریباً اس لیے آپ پی ایم ایل این کو اس میں آپ کہتے ہیں چوائس نہیں ہے، وہ ہمیں اس جگہ پہ لے جاتے ہیں 1947 پہ، جہاں پر کسی زمانے میں ایک بات تھی کہ ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، یا ہونا چاہیے تو دوستی کی بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے، اس طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر یہ ایتھنک بنیاد کے اوپر یونٹیں بن جائیں اور قومیتوں کی بنیاد ہو، جہاں پر اس قسم کے لوگوں سے قریب لے جانے اس کا مطلب ہے کہ آپ کر رہے ہیں لوگ آپشن کوئی نہیں، اس لیے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جیت جائے گی۔ ہم بہتر کر رہے ہیں، کہاں بہتر کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، سندھ میں آپ سمجھتے ہیں وہاں آپ کراچی میں بھی رہتے ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہم ہیں۔ بالکل یہ نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ بالکل نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم ضرور یہ کہیں گے کہ بزدار صاحب کے مقابلے میں ہماری ڈیلیوری بہتر ہے، ڈیلیوری بہتر ہے جی مراد علی شاہ صاحب کی، اور وہ کہتے ہیں شیخ صاحب جنرل صاحب کہتے ہیں آپ لوگ کی وجہ سے جیتیں گے۔ والے لوگ کہتے ہیں ہم نہیں بھٹو کہتے۔ صاحب جس میں بڑا زور سے کہہ رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کہ مہنگائی ہے، ہم مانتے ہیں اب سے 40 سال پہلے کی بات ہوگی، مہنگائی آپ نے بھی دیکھی ہے، مہنگائی ہم نے بھی دیکھی ہے، اب اس سے یہ کہنا جی کہ ہم اس مہنگائی سے ایڈوانٹیج لے لیں گے، میرے خیال میں آج کا جو ووٹر ہے وہ صرف مہنگائی کو نہیں دیکھتا، وہ اوور آل پوزیشن کو بھی جانتا ہے۔ میرے سے بہتر پولیٹیشین میرے حلقے میں موجود ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ میرے سے زیادہ بہتر پالیٹکس وہ جانتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو سندھ کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ جو لوگوں کا ایک زندگی کا جو حال ہے وہاں پہ جو ہم دیکھتے ہیں، آپ شہروں سے باہر نکلیں تو لوگوں کے پاؤں میں جوتے تک نہیں ہیں، وہاں جو کچھ کیا پیپلز پارٹی گئے نہیں، آپ کو کیا پتا؟ پھر آپ گئے ہی نہیں، میں بیٹھا ہوں وہاں پر، میرے عزیز میرے قریب میں وہاں پر، میں ایک ایک آدمی کو جانتا ہوں، 31 کوئی سال ایسی میں رہا ہوں ہر جنوبی پنجاب، بخدا میں آپ کو شیخ صاحب یقین دلاتا ہوں آپ کو، آپ جنوبی پنجاب میں جائیے نا، چولستان میں جائیے، وہاں پر جو لوگوں کی آپ حالت دیکھیں گے، سندھ کے دیہاتی علاقے کی، سندھ کے تھر کے لوگ اس کے 10 گنا تو بہتر۔ سر یہ میں عرض کر رہا ہوں جو یہ سٹنٹڈ گروتھ ہے وہاں پر بھی بہت ہے۔ آپ کو بتا میں رہا ایک ہوں کہ سپاہی ہوں، میں وہاں رہا ہوں، اس دفعہ ہمارا فوکس سارا سندھ سندھ کے اوپر ہے، الحمدللہ ہمارا جو کے پی کے ہے ہمارا سیکیور ہے، پنجاب میں ہماری پوزیشن ٹھیک ہے جی، اب ہم جو رخ کر رہے ہیں وہ سندھ کی طرف کر رہے ہیں، انشاءاللہ سندھ میں ہماری اچھی سیٹیں آئیں گی، کیونکہ ہمارا کوئی کام نہیں تھا، ہماری کوئی وہاں پہ وہ نہیں تھی، ہم انٹر ہی نہیں ہوئے تھے، اور اس کا خاص طور پہ کلک پرائم منسٹر صاحب کو، عمران خان صاحب کو بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس چیز کا افسوس ہے کہ ہم نے وہاں پہ کمپلین نہیں کی ہے، لے سکے ہو جو سندھی ہے، ابھی وہاں پر ایم کیو ایم کے ڈبیکل سے فائدہ اٹھائے 4 بندے آگے، وہ ہم نہیں نے آئیں گے۔ کام ہی نہیں کیا سر سندھ میں، ہم نے ابھی اس دفعہ ابھی یہ تک tenure ہے آپ نے ہماری، کیا اس میں ہم کام کام کر رہے ہیں، کیا اور سندھ کے 600 ارب روپے آپ نے لگائے تھے، 1 روپے ابھی ریلیز نہیں ہوا، آپ میں آپ یہ کہوں گا کہ بلوچستان کے لیے 1100 ارب کدھر گئے؟ کچھ بھی نہیں۔ پیپلز پارٹی تو کئی 100 بلین وہاں پہ لے چکی ہے ڈیولپمنٹل کاموں کے لیے، کون سا کام کیا جی؟ آپ بتا دیں لڑکانہ میں کون سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ میں اور آپ بات کرتے رہیں گے، جن لوگوں کے لیے لوگ کسی نے کام کیا نہیں کیا، انہوں نے لیکن یہ جو جنرل صاحب نے بات کی کہ سرداری صاحب، اور انہوں نے کہا چونکہ یہ اپنے بلبوتے بھی نہیں، آپ لوگوں کی پرفارمنس پہ انہوں نے کہا الیکشن جیتے کہ قادر صاحب کا یہ انالیسس ہے، ہونی چاہیے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ 2 سال میں آپ کو، لیکن آج پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا، جو خبریں آئی ہیں کہ اپنے منشور کو اور جو آپ جیسے ایم این اے سے اپنے حلقے میں بھی زیادہ توجہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں، دیکھیں یہ رونالڈ ریگن نے بھی کہا تھا کہ لوگ فیصلہ کرتے وقت یہ دیکھتے ہیں، امریکن پریزیڈنٹ جو تھے، کہ 5 سال پہلے یا وہاں تو 4 سال بات ہوتا ہے، لوگ 5 سال بعد بہتر ہیں پہلے سے یا بہتر نہیں ہے، اس پر لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو آپ سنسیئرلی بلیو کرتے ہیں یعقوب شیخ صاحب؟ کیونکہ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو شکست دی ہے، آپ بات کریں گے تو میں کہ لوگ آج 2018 سے 2021 میں اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں۔ انوار صاحب جو حالت میرے حلقے کی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا، 35-40 سال تک حکومت میں رہے مولانا صاحب، اور انہوں نے ایک اینٹ تک نہیں لگائی وہاں پہ۔ مجھے جو فنڈز ملے میں نے اس میں وابڈا کے بھی کام کیے، میں نے گلیوں کے کام کیے، میں نے اس کے علاوہ جو سڑکیں ہیں وہ بھی بنائی ہیں، اب اس سال بھی ہم کام کر رہے ہیں، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو 35 سال کام نہیں ہوتے میں ان 1.5-2 سال کے اندر میں کر رہا ہوں۔ تو کیا عوام شیخ صاحب کہہ رہے ہیں یہ میرے حلقے میں جا کے آپ پتہ کر سکتے ہیں۔ شیخ صاحب غلط نہیں کہتے ہوں گے، کیونکہ ان کا حلقہ ہے، ان کو یقین کرنا چاہیے، ہمیں ایم این اے ہیں، باعزت آدمی ہیں، نامی گرامی آدمی ہیں، انہوں نے کام کیے ہوں گے، لیکن پاکستان میں 272 ہیں، کتنے حلقے ہیں جہاں سے الیکشن کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ابھی ہر آدمی نے کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، کتنی دلچسپی لیتے ہیں۔ شیخ صاحب سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، شیخ صاحب یہ جو قومی اسمبلی ہے ہمارا سب کچھ یہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آئین آ جاتا ہے، اس کے مطابق کارروائی ہوتی ہے، کتنی مرتبہ آپ لوگوں کا کورم ٹوٹتا ہے؟
یہ دلچسپی ہے آپ کے لوگوں کا, اگر لوگوں کے مسائل میں اگر آپ کو دلچسپی ہو, جو قانون سازی کرے, حکومت کو کمپیل کرے, ڈیلی جو ہے نا, یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی بنتی ہے کورم کو مینٹین کرنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اس سے انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا دلچسپی ہے جب ہم مینٹین کرتے ہیں تو اسی وقت اپوزیشن آ کے کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیتی ہے. نہیں وہ کرتے ہیں, اس کا کام ہی ہے, اس کا کام ہی ہے, اس کا کام یہی ہے. لیکن کورم کو پورا رکھنا وہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, آئین میں دیا ہوا ہے, یہ پکا رولز اور آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ آپ کی اپنی دلچسپی کی حالت یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر کیا کچھ نہیں کر رہا ہے آپ کے لیے, جو آپ لوگ جیسے کہتے ہو, اور اس کو اسٹرینتھ پرووائڈ کرنے کے لیے آپ کی حالت یہ ہے کہ ڈیلی 2 مرتبہ 3 مرتبہ کورم ٹوٹتا ہے اور کوئی نہ قانون سازی ہوتی ہے. ایک دن آپ لوگوں نے مہنگائی کے اوپر ڈسکشن کرایا, نہ ڈیٹ کے اوپر ڈسکشن کرایا, نہ الیکٹورل. جب ہم اسمبلی کو چلانا چاہتے ہیں تو اس وقت ہوتا ہی ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن یا آپ کے جو لیڈران ہیں, جو فرسٹ روورز ہیں آپ کے, وہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اپنی تقریر کر کے جب ہم بزنس پہ آتے ہیں, اسمبلی کا بزنس ہم چلانے لگتے ہیں, اس وقت اٹھ کے چلے جاتے ہیں, اس وقت کورم بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں, اس وقت پلے کارڈ بھی اٹھا لیتے ہیں. اپوزیشن کا جو رویہ رہا ہے اب 3 سال کا, مجھے بتائیے کب کس دن ایسا سیریس تھا کہ آپ کہیں کہ یار یہ اب یہ اس میں جو گورنمنٹ ہے وہ تو سیریس نہیں ہے لیکن اپوزیشن بڑی سیریس ہے. انوار ختم کرنے کے والا ایک اور سوال داغ دیتا ہوں جلدی سے. انوار ہمارے گورنمنٹ بھی تھی اور آج کی گورنمنٹ, کتنے ان کے وزیر آتے ہیں آپ کے ٹاک شوز میں, ٹی وی چینلز کے اوپر؟ وزراء آتے ہیں, آپ لوگ بھی آتے تھے اور یہ بھی آتے ہیں. ان کے سوائے علی محمد خان کے مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا ہے. نہیں, فواد چودھری صاحب بھی آتے ہیں, اور کل ہمارے شو میں آن ریکارڈ کو کل ہمارے پروگرام میں فخر امام صاحب بھی موجود تھے, وہ بھی فیڈرل منسٹر ہیں فار نیشنل فوڈ اینڈ سیکورٹی. لیکن زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن ہونا چاہیے, قومی اسمبلی کو اور سینٹ کو کام کرنا چاہیے. بار کے وی ہیڈ اے گڈ اینیمیٹڈ ڈسکشن. آپ کا بہت شکریہ یعقوب شیخ صاحب کہ آپ نے وقت دیا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ قادر بور صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور انوار اللہ کاکڑ صاحب نے باپ برسان عوامی پارٹی کے سینٹر, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ویورز, وی ہیڈ این انٹرسٹنگ ٹائمز. آپ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں ملکی سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے اور بلوچستان میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ملکی سیاست پہ بھی نظر رکھتے رہیں گے, اور ساتھ میں دیگر خارجی اور جو علاقائی امور ہیں ان پر بھی اپنے مباحثوں کو آگے بڑھاتے رہیں گے. اس ہفتے کا اسپیل اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروگرام دستک کی ٹیم کے ہمراہ مجھے سید انوار الحسن کو پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.